اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے. الہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. کھڑے ہو جائے. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. ایک بار بلند ترین صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات عظمت مصطفیٰ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں نبی مسلمانوں کا ہے مگر ان کا ذکر عیسائیوں کی کتابوں میں نظر آ رہا ہے. مسلمانوں نبی تم مسلمانوں کا ہے مگر یہودیوں کی توریت میں ان کا ذکر موجود ہوگا. اور ضمانت میں خدا دے رہا ہوں یہ عظمت مصطفیٰ ہے. اور آپ نے کل سنا کہ جون 16 میں
حضرت عیسیٰ آیت 7 سے لے کے 12 تک بتا رہے ہیں اٹ از بیٹر فار یو دیٹ آئی گو اوے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں عیسیٰ چلا جاؤں. کیوں؟ دیٹ دی ہیلپر ارائیو، تاکہ مشکل کشا آ جائے، اور مشکل کشا ول کنونس دا ورلڈ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مشکل کشا کی دوسری صفت ہی ول ناٹ اسپیک آن ہز آن اتھارٹی، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، قرآن میں وہی آیت. آج صرف اشارہ کروں گا، انشاءاللہ کل تفسیر سے اس پہ گفتگو ہوگی. اب توریت سے بھی ایک آیت سن لیجئے رسول کی شان میں. یہ تھی انجیل، اس کو انگلش میں نیو ٹیسٹمنٹ بولتے ہیں. انجیل کی آیت تھی جان 16 چیپٹر کا نمبر اور نام تھا. اب جاتے ہیں توریت کی طرف جسے کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ. توریت میں چیپٹر کا نمبر ہے، چیپٹر کا نام ہے 18، چیپٹر کا نام ہے ڈیوٹرونومی اور اس کا نمبر ہے 18 اور آیت کا نمبر بھی ہے 18. پوری تفصیلی گفتگو صرف اشارہ کروں، وہی صفت جو انجیل میں بیان ہوئی کہ ہی ول ناٹ اسپیک آن ہز اون اتھارٹی، وہی صفت جب رسول خدا کا ذکر حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ نے کہا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا جو تمہارے مثل ہوگا، وہاں پہ اللہ نے کہا اے موسیٰ ہی ول say what I will command to him. ڈیوٹرونومی چیپٹر کا نام ہے توریت میں اور چیپٹر کا نمبر 18، آیت کا نمبر بھی 18 کہ موسیٰ تیرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو تیرے مثل ہے، وہ he will say what I will command to him، وہ وہی کہے گا جو وہی کہے گی. وہی آیت وہی آیت انجیل میں، وہی آیت توریت میں، وہی آیت قرآن میں. یہ عظمت مصطفیٰ ہے کہ مولا کا ذکر ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں دشمن نے سازش بنا دی کہ اب مصطفیٰ کو مسلمانوں سے ڈسکنیکٹ کر دو، مسلمانوں کو مصطفیٰ سے ڈسکنیکٹ کر دو. کیسے؟ بس یہی عقیدہ بیکار کا بنا دیا اور اس طرح کے بہت زیادہ دیگر عقائد بنا دیے کہ نعوذ باللہ نبی زندہ نہیں ہے، نعوذ باللہ نبی نعوذ باللہ مردہ ہیں، تو اسی لیے یا رسول اللہ مدد نہ کہو. نعوذ باللہ رسول سے خطا ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، توبہ استغفر اللہ. یہ مختلف عقائد دشمن نے بنائے تاکہ عظمت مصطفیٰ کو گھٹائے اور مسلمانوں کو مصطفیٰ سے ڈسکنیکٹ کر دے. جن میں سے ایک شبہ پہ گفتگو چل رہی ہے کہ کہتے ہیں نبی ہم جیسا، نعوذ باللہ کہتے ہیں بشر ہے. ہم نے کہا نبی ہم جیسا بشر نہیں. مولا علی نے سمجھایا کہ جب کسی نے پوچھا مولا آپ بھی بشر ہم بھی بشر، فرق کیا ہے؟ مولا نے کہا فرق یہ ہے تم خاکی بشر ہو، ہم نوری بشر ہیں. اور میں نے آپ کو قرآن سے آیت پیش کی، حضرت جبریل کو سب نور سمجھتے ہیں، حضرت جبریل نور ہے، مگر جب دنیا میں مریم کے سامنے آئے فتمثل لہا بشرا سویا، بشری لباس پہن کے آئے. اچھا تم کہتے ہو تم نبی جیسے، تم کہتے ہو تم علی جیسے، تم کہتے ہو علی تمہارے جیسے، تم کہتے ہو نبی تمہارے جیسے. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، بھائی ہمارا چھوٹا سا بچہ 3 دن کا بچہ جھولے میں کیا اپنا بٹن بھی کھول سکتا ہے؟ بھائی وہ جو کہتا ہے نبی ہم جیسے، وہ جو کہتے ہیں علی ہم جیسے، اب ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس دھوکے سے نکلو، اس شیطانی وسوسے سے نکلو. یہ دشمن کی سازش ہے کہ اس نے کہا نبی تم جیسا، اس نے کہا علی تم جیسا. نہیں، اب سوال پوچھ رہا ہوں، بھائی ہمارا 3 دن کا بچہ جھولے میں ہو کیا اپنا بٹن بھی کھول سکتا ہے؟ نہیں کھول سکتا. تو ہم وہ ہیں کہ ہمارا 3 دن کا بچہ جھولے میں اپنا بٹن نہیں کھول سکتا، اور اہل بیت وہ ہیں کہ ان کا 3 دن کا بچہ علی جھولے میں اجدر کو چیر دے. ہاں بھائی تم کیسے کہہ رہے ہو تم جیسے؟ تمہارا بچہ اپنے بٹن کو نہیں کھول سکتا 3 دن کا، مگر اہل بیت کا بچہ علی 3 دن کا علی ہے اور میرے مولا علی نے اجدر کو چیر دیا. اچھا بچے کی بات ہے، بچے کو چھوڑ دو، بڑے کی طرف جاتے ہیں. تمہارا کوئی بڑا اپنے گھر کا لوہے کا جو دروازہ ہوتا ہے نا، کیا 2 ہاتھوں سے تمہارا کوئی بڑا اپنے گھر کا دروازہ اٹھا سکتا ہے؟ اب بھائی توجہات کا طالب ہوں. تم کہہ رہے ہو بچوں کو چھوڑ دو، چلو بڑوں کی بات کرتے ہیں. تمہارا کوئی وہ جو کہتا ہے نبی ہم جیسا علی جیسا، ان سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ بھائی تمہارا کوئی بڑا ہاں جی اپنے 2 ہاتھوں سے اپنا گھر کا مین دروازہ لوہے کا دروازہ کیا اٹھا سکتا ہے؟ بھائی تمہارا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ 2 ہاتھوں سے اپنے گھر کا دروازہ نہیں اٹھا سکتے، اور اہل بیت وہ ہیں کہ علی 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ دے. تمہارا ہمارا مقایسہ ہی نہیں.
تم اہل بیت جیسے نہیں ہو سکتے. اہل بیت اور ہیں، تم اور ہیں. آپ نے سنا کہ مکھی بھی اتنی عقل رکھتی ہے، نبی اور ہیں اور تم اور ہو. آپ نے سنا پرندے بھی اتنی عقل رکھتے ہیں کہ وہ رسول کے اوپر سے نہیں جاتے، رسول اور ہیں، تم اور ہو. آج اور آگے بڑھتے ہیں، قرآن سے آیت پیش کرتا ہوں. حضرت یوسف کا واقعہ، حضرت یوسف کا قصہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ جب یوسف اور یعقوب میں فاصلہ آیا، یوسف الگ ہوئے، یعقوب اپنے بیٹے کی دوری میں قرآن کی آیت کے مطابق گریہ کرنے لگے، رونے لگے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. اب ایک اور اعتراض کا بھی جواب مل گیا. ہمیں کہتے ہیں نا رونا بدعت ہے، نہ رویا کرو. یہ تم حسین کے غم میں کیوں روتے ہو؟ رونا نعوذ باللہ بدعت ہے. تو ہم سوال پوچھتے ہیں، اگر رونا بدعت ہے تو حضرت یعقوب اللہ کا نبی رو کیوں رہا ہے؟ ہاں بھائی، اگر رونا بدعت ہے تو اللہ کا نبی حضرت یعقوب کیوں رو رہا ہے؟ حضرت یعقوب کا رونا قرآن میں اللہ کا اس آیت کو لانا بتا رہا ہے کہ رونا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے. رونا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے. اور رونے پہ آج آپ کو ایک پیارا شعر بھی ہدیہ کروں کہ شاعر کہتا ہے، رونے کے لیے شہ پہ بنائی گئی آنکھیں، رونے کے لیے شہ پہ بنائی گئی آنکھیں، اس واسطے چہرے پہ سجائی گئی آنکھیں. رونے کے لیے شہ پہ، رونے کے لیے شہ پہ بنائی گئی آنکھیں، اس واسطے چہرے پہ سجائی گئی آنکھیں. رونے کے لیے شہ پہ بنائی گئی آنکھیں، اس واسطے چہرے پہ سجائی گئی آنکھیں. نابینا کوئی شہ پہ رونے کو جو مچلا، عباس کے روزے سے منگائی گئی آنکھیں. نابینا کوئی، نابینا کوئی. عزیزان محترم، رونا بدعت نہیں، انبیاء کی سنت ہے. لیکن اپنی گفتگو کو آگے لے چلنا ہے. اب حضرت یعقوب نے گریہ کیا، آنکھیں ہو گئیں سفید. ہم یہ ثابت کر رہے ہیں تم نبی جیسے نہیں، تم اور ہو، نبی اور ہیں. تمہاری عظمت کچھ بھی نہیں نبی کی. اگر تمہاری عزت و عظمت ہے بھی تو نبی کو ماننے کی وجہ سے. تم وہ ہو کہ اگر نبی کو مانو گے تو مسلمان ہوگے، نہیں مانو گے تو غیر مسلمان ہوگے. تو تم نبی جیسے کیسے، نبی تم جیسے کیسے؟ اچھا، اب حضرت یعقوب کی آنکھوں سے نور چلا گیا، حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اب جب حضرت یوسف کو پتا چلا، بھائیوں کی ملاقات ہوئی، اب قرآن کی آیت پڑھا. حضرت یوسف نے کہا، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ، بابا کی آنکھوں پہ ڈالو، بابا کی آنکھوں کو شفا مل جائے گی. ہاں بھائی، میرا کرتا لے جاؤ. میں اکثر ایک سوال پوچھتا ہوں، بھائی تمہارا کرتا، پہنا ہوا کرتا کسی ٹھیک آدمی کے پاس بھی لے جاؤ تو بیمار ہو جائے. ہاں بھائی، ہمارا کرتا پسینے سے ڈوبا ہوا، ہاں بھائی ہمارا کرتا کسی ٹھیک آدمی کو بھی دو تو الٹا خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے. تمہارا کرتا شفا نہیں دیتا. مگر قرآن کہہ رہا ہے نبی وہ ہے جس کا کرتا شفا دے رہا ہے. تو تم کیسے نبی جیسے، نبی کیسے تم جیسے؟ تو بھائی اب جملہ آپ کو ہدیہ کروں، بھائی ہر کرتا شفا نہیں دیتا، مگر جس کرتے کی نسبت یوسف سے ہو جائے وہ شفا دیتا ہے. اسی طرح ہر مٹی شفا نہیں دیتی، مگر جس مٹی کی نسبت مولا حسین سے ہو جائے خاک شفا ہو جاتی ہے. جس مٹی کی نسبت مولا حسین سے ہو جائے وہ خاک شفا ہو جائے. میں اپنے بچپنے کا واقعہ سناؤں، خاک شفا کا کمال. میرا استاد بہت بزرگ استاد ہے، وہ ایک مرتبہ اس نے مجھے راستے میں، مشہد کا واقعہ ہے، استاد نے دیکھا آج میرے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے. استاد نے کہا بیٹا آج ذکر نہیں کر رہے. میں نے کہا استاد آج تھوڑا موڈ نہیں تھا ذکر کرنے کا. تو جیسے جن لوگوں کو آپ لوگوں میں موڈ نہیں ہوتا وہ القادر المقتدر القوی القائم نہیں پڑھتے. ہاں بھائی، تو میں نے کہا استاد جی آج مجھے موڈ نہیں تھا. استاد نے کہا میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں کہ اگر تمہیں موڈ نہ بھی ہو تب بھی تمہیں ذکر کا ثواب ملے. میں نے کہا وہ کیسا نسخہ کہ میں ذکر نہ کروں اور ذکر کا ثواب ملے؟ اچھا آپ لوگ اسے مس یوز نہ کیجئے گا، کہیں ایسا نہ اس نسخے کو کل سے آپ ہاتھ میں رکھ لیں اور آپ کہیں ہم القادر المقتدر پڑھ کے آئے ہیں. نہیں، وہ مجھے استاد نے دیا تھا، آپ کو نہیں دیا. میں صرف آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، کرامت اور عظمت. استاد نے کہا بیٹا تم اگر کسی دن ذکر کرنا نہ چاہو، پہلی بات تو ہمیشہ ذکر کرنا، لیکن
اگر کسی دن ذکر کا موڈ نہ رہا تو ایک کام کر لیا کرو، ذکر کا ثواب مل جائے گا۔ میں نے کہا استاد کیا کہا؟ استاد نے کربلا کی تسبیح نکالی، کہا بیٹا یہ کربلا کی تسبیح ہاتھ میں رکھنا ذکر کرنے کے برابر ہے۔ کربلا کی تسبیح ہاتھ میں رکھنا ذکر کرنے کے برابر ہے۔ کہا یہ تحفہ میری طرف سے رکھو، کربلا کی تسبیح ہاتھ میں رکھو۔ اور تاریخ میں ملتا ہے شاہ عباس صفوی کا زمانہ تھا، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ عباس صفوی کا زمانہ تھا، ایک عیسائی جادوگر تھا، اس نے آ کے لوگوں کو کہا، مسلمانوں کو کہا ہاتھ میں جو چھپاؤ گے، مٹھی میں جو چھپاؤ گے، میں تمہیں بتاؤں گا تمہاری مٹھی میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اب لوگ پریشان، جوان گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس زمانے کے جو بزرگ تھے، اس زمانے کے بزرگ عالم کے پاس، ملا محسن فیض کاشانی کے پاس آئے اور کہا کہ مولانا صاحب علماء ہیں آپ اور آپ ہمیں نجات دیجئے۔ کیا ہو گیا؟ کہا ایک عیسائی آیا ہے، کہتا ہے مٹھی میں جو چھپانا ہے چھپاؤ، میں بتا دوں گا۔ اور جب بتاتا ہے تو مسلمان جوان گمراہ ہو رہے ہیں اور وہ عیسائیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ بڑا مشہور ہو چکا ہے، آپ کچھ اس کا حل بتائیے۔ ملا محسن فیض کاشانی نے کہا بلاؤ اسے بلایا۔ آ گیا یہ عیسائی ملا محسن فیض کاشانی شیعہ عالم دین کے پاس اور کہتا ہے آپ ہاتھ میں مٹھی میں کچھ چھپائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا چھپایا۔ ملا محسن فیض کاشانی نے اپنی مٹھی میں کربلا کی تصویر چھپا دی۔ ملا محسن فیض کاشانی نے کربلا کی تصویر چھپا دی۔ اب عیسائی بولنا چاہ رہا ہے مگر بولتی بند ہو گئی۔ عیسائی بولنا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے مگر بتا نہیں سکتا۔ ملا محسن فیض کاشانی نے کہا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کہا پریشان یہ سوچ کر ہو رہا ہوں کہ کیا کہوں، کہنے کو کچھ نہیں، کیا بتاؤں، بتانے کو کچھ نہیں۔ بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تمہیں نے تو کہا تھا ہاتھ میں مٹھی میں جو چھپاؤ گے میں بتاؤں گا۔ کہا بتانا چاہتا ہوں مگر حیران ہو رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں مجھے معمولی چیز نہیں، مجھے جنت کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ تمہارے کربلا کی تسبیح تھی، کہا مجھے ہاتھ میں جنت کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے ہاتھ کھولا، مٹھی کھولی اور کہا کربلا مولا حسین خاک شفا کی تسبیح ہے۔ بس اتنا دیکھنا تھا، یہ عیسائی شیعہ ہو جاتا ہے، گویا یہ کہتا ہوا شیعہ ہوتا ہے کہ ملا محسن اے شیعہ عالم دین، جب آپ کی تراب میں یہ کمال ہے تو اب جو ابو تراب ہوگا اس میں کتنا کمال ہوگا۔ اور عزیزان محترم، خاک شفا بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اپنے ساتھ رکھا کیجئے۔ شفا ملتی ہے بڑی بڑی بیماریوں کی۔ ایک ذاکر کا واقعہ ہے، اس نے شعر لکھا مولا حسین کی خاک شفا کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ ای خاک شفایت ہو مہر نماز من، ای خاک شفایت ہو مہر نماز من، کہ حسین مولا آپ کی خاک شفا میری سجدگاہ ہے۔ اور پھر کہا ان ملک را بے ملک سلیمان نمی دہم، اور یہ بادشاہی یعنی یہ خاک شفا میں ملک سلیمان کے بدلے میں نہیں دوں گا، یعنی خاک شفا میں کسی بھی لالچ میں کسی کو نہیں دوں گا، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ اب ایک مجتہد عالم دین اس کا شعر سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے شعر تو بڑا اچھا لکھا لیکن میں اسے اور بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ کہا بہتر کیا؟ آپ فرمائیے، آپ عالم دین ہیں، کیا کروں کیا کہوں، کس انداز سے کہوں؟ کہا تم نے کہا اے خاک شفایت ہو مہر نماز من، تم نے کہا یا حسین آپ کی خاک شفا میری سجدگاہ ہے، لیکن شعر ایسا لکھو اے خاک شفایت ہو اصل نماز من، کہ خاک شفا تو اصل میری نماز ہے، کہ اگر حسین ابن علی قربانی نہ دیتے تو اسلام ہی نہ بچتا، نماز ہی نہ بچتی، اگر نماز بچی ہے تو حسین کے صدقے میں بچی ہے، حسین کی وجہ سے بچی ہے۔ اگر کوئی حسین سے دشمنی رکھے جتنی نمازیں پڑھے اسے نہ نجات ملے گی نہ جنت ملے گی، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ بغیر حب علی بغیر حب حسین کچھ تمہیں نہیں مل سکتا، اگر ملے گا تو در حسین سے ملے گا، اگر ملے گا تو محبت حسین سے ملے گا۔ اب عزیزان محترم آپ نے دیکھا کہ بھائی کرتا حضرت یوسف کا، نبی کا کرتا اور تمہارا کرتا زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب تمہارا کرتا نبی کے کرتے جیسا نہیں ہو سکتا تو تو خود نبی جیسا کیسا؟ اور پھر اسی واقعے میں اب جب حضرت یوسف نے اپنا کرتا بھیجا نا تو پھر قرآن میں سورہ یوسف میں ارشاد ہوا ابھی قافلہ چلا ہی تھا، ولما فصلت العیر،
ابھی قافلہ چلا ہی تھا، کہاں سے؟ مصر سے، اور حضرت یعقوب کہاں تھے؟ کنعان میں۔ 440 کلومیٹر کا فاصلہ بتایا جاتا ہے، اتنا زیادہ فاصلہ۔ وَلَمَّا فَصِلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، ابھی قافلہ چلا ہی تھا کہ حضرت یعقوب 440 کلومیٹر کے فاصلے سے کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی نبی کے سونگنے کی طاقت، 440 کلومیٹر کا فاصلہ مگر خوشبو آ رہی ہے، تو تم کیسے نبی جیسے؟ تم نبی جیسے نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ دشمن کی سازش تھی کہ مسلمانوں کا عقیدہ کمزور کر دو۔ جب دیکھیے جب نبی سے ڈسکنیکٹ ہو گیا مسلمان تو پھر اس کی طاقت ہی ختم ہو گئی۔ مسلمان کی طاقت یہ ہے نبی سے اگر کنیکٹڈ ہے، اہل بیت نبی سے اگر کنیکٹڈ ہے تو پاورفل ہے، تو طاقتور ہے۔ طاقت ہی کیونکہ نبی کون ہے؟ اللہ کا نمائندہ۔ اہل بیت نبی مولا علی کون ہے؟ اللہ کا نمائندہ۔ بھائی ہم یہی کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، یہی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اگر ماننا ہے تو اسے مانو جو اللہ کا نمائندہ ہے، اگر ماننا ہے تو اسے نہ مانو جسے لوگوں نے چنا ہے، بلکہ اسے مانو جسے خدا نے چنا ہے۔ لوگوں کے چنے ہوئے کو ماننے کا کیا فائدہ؟ اللہ کے چنے ہوئے کو مانو۔ اللہ نے نبی کو چنا ہے، اللہ نے علی کو چنا، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے اہل بیت کو چنا ہے، اللہ نے 12 اماموں کو چنا ہے۔ اب اذان محترم، لیکن دشمن نے کہا کہ ان کو ڈسکنیکٹ کر دو۔ جب ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو پھر اپنی دنیا میں مشغول ہوں گے اور انہیں شکست دینا آسان ہوگا۔ ایک سازش یہ کہ عقیدہ کمزور کر دو، اور میں نے کہا عقیدہ مضبوط کیجئے، اپنے بچوں کو ہر عقیدے پہ دلیل دیجئے، کیونکہ ہر عقیدے پہ دلیل ہے۔ دوسرا کا اخلاق ان کا ختم کر دو۔ جب مسلمان کا عقیدہ بھی نہیں رہا، اخلاق بھی نہیں رہا، تو پھر کیا رہا؟ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ یہاں پاکستان میں حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ساری یورپ کی برائیاں بھی ہیں اور اکا دکا جو وہاں کی خوبیاں ہیں وہ بھی نہیں ہیں۔ رہتے پاکستان میں ہیں، اسلامی ملک میں ہیں، نام مسلمان ہے، ملک اسلامی ہے، لیکن ساری وہ برائیاں یورپ کی، امریکہ کی یہاں نظر آ رہی ہیں۔ پھر میں نے کہا تھا کہ آپ کے علاقے میں شاید کم ہو، لیکن بڑے بڑے شہروں میں باقاعدہ یورپ سے زیادہ برائیاں نظر آتی ہیں۔ یہ دشمن کی سازش ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سازش کو توڑنا ہے۔ ہم نے ایک اپنے عقائد کو مضبوط کرنا ہے، دوسرا اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ مسلمان ہوتا ہی با اخلاق ہے۔ اب اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں، ایک نفس امارہ جو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک روح، قل الروح من امر ربی، جو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس امارہ کہتے ہیں وہ 11 بجے کون مجلس میں جاتا ہے؟ جا سو جا، مگر روح کی آواز آتی ہے محرم آیا ہے، اگر محرم میں بھی مجلس میں نہ جاؤں تو کب جاؤں؟ یہ لڑائی چل رہی ہے۔ اب جس نے شکست دی وہ آ گیا مجلس میں، اور جو دھوکے کھا گیا وہ بیچارہ شاید نہ آ سکا۔ یہ جنگ چلتی ہے، ہمیشہ چلتی ہے۔ نفس امارہ بڑا دھوکے باز ہے، بڑا خائن ہے، کبھی آپ کو ڈائریکٹ گناہ کی طرف نہیں لے جاتا۔ نفس امارہ کی خیانت ہے۔ دیکھیں نیا کسٹمر جب اسے نفس امارہ کو اپنے پاس لانا ہے، اسے ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ گناہ کرو، اسے پتا ہے کہ یہ نمازی ہے، یہ مومن ہے، ڈائریکٹ آپ سے نماز نہیں قضا کروائے گا۔ لیکن نفس امارہ کیا کہے گا کہ تھوڑی دیر سو جاؤ۔ نماز فجر پہ آپ الارم رکھتے ہیں نا، یہ تھوڑی دیر کتنی مرتبہ آپ نے کہا تھوڑی دیر، نماز قضا ہو گئی۔ موبائلوں میں الارم ہوتا ہے نا، اسنوز اور ڈسمس۔ آپ لوگ جتنے مومنین ہیں، آپ کو شروع میں نفس امارہ ڈائریکٹ ڈسمس نہیں کرواتا، اسنوز کرواتا۔ اسنوز یعنی 10 منٹ کے بعد اٹھتا ہوں۔ ہاں بھائی آپ نے اتنا 10 منٹ کا نماز قضا ہو گئی۔ یہ نفس امارہ بڑا دھوکے باز ہے، بڑا خائن ہے۔ ڈائریکٹ آپ کو نہیں کہتا گناہ کرو، بلکہ انڈائریکٹ، آہستہ۔ شیطان کب انسان پہ غالب ہوتا ہے؟ شیطان کہتا ہے جب کسی نے ایک مرتبہ میری بات سن لی، بس اب وہ میرا نوکر بن جاتا ہے، پھر میں اس پہ غالب ہو جاتا ہوں، پھر میں اس کو اپنا نوکر بنا لیتا ہوں۔ یہ ایک مرتبہ بھی شیطان اور نفس کی بات نہیں سننی۔ شیطان اور نفس امارہ بڑے دشمن ہیں، لیکن نفس امارہ ہمارے اندر ہے اور وہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، لیکن ساتھ میں روح بھی ہے جو ہمیں برائی سے نجات دیتا ہے، ہمیں غلط راستوں سے روکتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے میرے اندر جو نفس کی کون سی بیماریاں ہیں؟ میں نے کہا کہ جسم کی بیماری کیا ہے؟ بھائی سر میں درد ہوا، بخار ہوا، کڈنی میں پتھری ہوئی، درد ہوا، سمٹمز ہوتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سمٹمز پوچھتے ہیں، پھر ہم اگر ڈاکٹر کو کنفیوزمنٹ ہو، کیونکہ بعض بیماریوں کے سمٹمز ملتے جلتے ہیں، مثال کے طور پہ معدے کی بیماری اور دل کی بیماری کے سمٹمز ملتے ہیں، کئی بیماریاں ہیں ان کے سمٹمز ملتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے فیملی ہسٹری پوچھتا ہے، کہتا ہے بھئی آپ کے خاندان میں کوئی ہارٹ پیشنٹ تو نہیں؟
اگر نہیں ہے تو وہ ٹینشن لیس ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہاں بھائی ہمارے خاندان میں ہارٹ پیشنٹ بہت زیادہ ہیں, یا مثال شوگر کی بیماری پہ اگر اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے, اگر آپ نے کہا کہ ہمارے خاندان میں شوگر پیشنٹ بہت ہیں, تو کیا ہوتا ہے, اب ڈاکٹر صاحب الرٹ ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب, نفس کی بیماریوں کو اگر پہچاننا ہے, ایک اور نسخہ, آسان نسخہ, تلاش کرو اپنے ماں باپ کے اندر کی بیماریوں کو. اپنی بیماری نظر نہیں آ رہی نا, دیکھو تمہارے باپ میں تکبر اگر ہے تو یعنی تم میں بھی وہ وائرس آ سکتا ہے. تمہارے باپ میں کنجوسی بخل کی بیماری ہے, یعنی تمہارے اندر وہ وائرس آ سکتا ہے. اگر خدا نہ خاصہ تمہاری ماں میں حیا کم ہے, یعنی تمہارے میں بھی حیا کم ہو سکتی ہے. یعنی دیکھو تمہارے ماں باپ میں جو وائرسز ہیں اگر وہ ان میں ہیں, یعنی تمہارے اندر بھی آ سکتے ہیں. اور فیملی ہسٹری پہ ایک روایت بھی سن لیجئے, حدیث میں ملتا ہے اگر کسی لڑکی سے تم شادی کرتے ہو تو خیال کرنا لڑکی مومنہ ہو, مولانا صاحب ٹھیک ہے, لیکن لڑکی کا خاندان بھی مومن ہو. مولانا صاحب کیا مطلب, روایت میں ہے, فیملی ہسٹری کا کتنا اثر ہوتا ہے, روایت میں ہے ایسی لڑکی سے شادی نہ کرنا جو خود تو مومنہ ہے لیکن پلی کچرے میں ہے. کیا مطلب مولانا پلی کچرے میں ہے, یعنی ایک لڑکی ہے جس کا سمجھیے باپ شمر ہے, ایک لڑکی ہے جس کا بھائی سمجھیے یزید ہے, ہاں بھائی ایک لڑکی ہے, یعنی اتنا خاندان اس کا عجیب و غریب ہے, جس کی ماں جودہ ہے, جس کے رشتہ دار اتنے خطرناک ہیں, خود بڑی مومنہ ہے. اب اگر اس سے شادی کرو گے نا تو یہ سمجھ جاؤ گھر میں ایک ایٹم بم لے کر آئے ہو, کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے منع کیا گیا. مومنہ ہے کوئی بات نہیں, لیکن پورا اس کا خاندان جو ہے بڑا خطرناک ہے. مگر یہ کہ اس نے اپنے خاندان کی بیماریوں کو, وائرسز کو اتنا ختم کیا ہو, وہ ایک الگ موضوع, اگر الگ منزل ہے, کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہو سکے. لیکن خیال کرو کیونکہ فیملی ہسٹری کا بڑا اثر پڑتا ہے. اب نفس کی بیماریوں کو کیسے ڈائگنوز کریں, اپنی فیملی کو دیکھو, اپنے ماں باپ کو دیکھو, اپنے دادا کو دیکھو, اپنے خاندان کو دیکھو, جو بیماریاں ان میں ہیں وہ تم میں بھی ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلے ان کا علاج کرو, تلاش کرو. کیسے تلاش کرو, محاسبہ کرو, اپنے اعمال کو انالائز کرو, اپنے ایکشن کو اسکریننگ کرو, اپنے اعمال کو ایک ایک عمل کے بارے میں سوچو. اسی لیے کہا 1 گھنٹہ سوچنا 70 سال عبادت سے افضل ہے. جب سوچو گے تو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کتنی خطرناک بیماریاں ہیں. اور دوسرا میں نے کہا اب تو تیسرا ہو گیا, ایک نفس کی بیماری کو پہچاننے کا طریقہ فیملی ہسٹری دیکھو, دوسرا نفس کی بیماری کو پہچاننے کا طریقہ محاسبہ کرو, اپنے اعمال کو انالائز کرو, صبح سے شام تک تم نے کیا کیا غلطیاں کی, کیا کیا برائیاں کی, ہر عمل کا موٹیویشن کیا تھا اس کو تلاش کرو. تیسرا نفس کی بیماریوں کو علاج کرنے کے لیے پہلے ڈائگنوز کریں. کیسے ڈائگنوز کریں, بیوی سے پوچھو, بیوی میاں کو بتائے. اور میں نے کہا کہ بند کمرے میں بیوی کا عیب, میاں کا عیب بچوں کے سامنے نہ بتانا. اور جب عیب بتانا ہو, بیوی کا عیب اسپیشلی, تو بڑی پہلے تعریفیں کرنا, بیوی کی خوب تعریفیں کرنا, پھر عیب بتانا. ایسے ڈائریکٹ عیب نہ بتانا, پرابلم ہو جائے گی, پھر آ کے میرا گلا پکڑے مولانا صاحب آپ نے جھگڑا کروا دیا. نہیں, خوب تعریفیں کرنا بیگم کی, وہ تعریفیں کرنا, وہ باتیں کرنا جو اس میں ہے بھی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, خوب تعریفیں کرنا. اس کے بعد کہنا اگر یہ برائی بھی چھوڑ دو تو تم فرشتی بن جاؤ گی, بڑی خوش ہوگی, مجھے بھی دعائیں دے گی, آپ کو بھی دعائیں دے گی انشاءاللہ. اور بیگم بھی اسی طرح, جب میاں کی کوئی عیب بتائے تو ڈائریکٹ نہ کہے تم میں یہ عیب ہے, تم میں یہ عیب ہے, بلکہ پہلے اس کی تعریف کرے, اس کی خوبیاں بتائے, اس کے بعد اس کا عیب بتائے. یہی طریقہ ہے, لیکن کسی کے سامنے نہیں, اکیلے. دوسرا, تمہیں نصیحت کرنے کا کون حق رکھتا ہے, تمہارا بہترین دوست. یہ تمہیں نفس کی بیماریوں کا علاج, تمہارا آئینہ ہے, بھائی تم میں یہ عیب ہے, بھائی تم میں یہ عیب. لیکن وہی طریقہ, پہلے تعریف کرو, پہلے اس کی برائیاں نہ بتاؤ, پہلے اس کی اچھائیاں بتاؤ, پھر کہو اگر یہ بھی ٹھیک ہو جائے تو نور علی نور ہو جائے گا. اب اس کے بعد ہم نے کہا نفس کی بیماریوں کو ہم نے ڈائگنوز کر لیا. مثال کے طور پہ ایک بیماری بھی ہم پہنچے کہ خدا نخواستہ میرے اندر ایک نفس کی بیماری ہے, غیبت کرنا. اب میں کیا کروں, پہلے تو اس غیبت کا نقصان سنیے, پھر غیبت کی وجوہات, پھر غیبت کا علاج. اب دیکھیے یہ غیبت اتنی خطرناک, یہ نفس کی ایک بیماری ہے, یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ محنت آپ کرو گے ثواب کوئی اور کمائے گا. ہاں جی, محنت آپ کرو گے ثواب کوئی اور کمائے گا. اچھا, پھر دوسری طرف سے گناہ کوئی اور کرے گا, سزا آپ کو ملے گی. یہ غیبت اتنی خطرناک بیماری ہے کہ بھائی کہا اگر کسی کی آپ نے غیبت کی, آپ کا نیک عمل اس کے اعمال نامے میں, اس کا برا عمل آپ کے
اعمال نامے میں۔ سنا نا مولانا صاحب نے کیا کیا؟ جب کسی نے مولانا صاحب کی غیبت کی، مولانا صاحب اس کے پاس تحفے لے گئے۔ مولانا صاحب نے کہا شکریہ۔ کہا مولانا صاحب کیوں، کس بات کا شکریہ؟ کہا تم نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے۔ کہا کیا احسان کیا؟ کل تو نے میری غیبت کی تھی، بڑا ثواب میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا ہے۔ ہماری کوئی غیبت کرتا ہے ہمیں غصہ آتا ہے، غصہ نہ کرو بلکہ اس کا شکریہ کرو، تھینک یو تم نے بڑا ثواب بھیجا ہے، میرے گناہ تم نے لے لیے اور ثواب مجھے بھیج دیے۔ لیکن غیبت کرنے والے کا گناہ سنیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ۔ آپ نے غیبت کر کے انسان کا قتل کر دیا۔ میں نے کہا نا مظفر گڑھ میں آیا، میں کسی کو نہیں جانتا تھا، آپ نے اس کی برائی بتا دی، آپ نے اس کو میرے سامنے قتل کر دیا، شاید وہ توبہ کر کے نیک ہو چکا ہو۔ ایک مشہور گنہگار کا واقعہ ہے، بہت مشہور گنہگار تھا۔ اب کیا ہوا، گنہگار تو تھا لیکن انسان تھا، انسانیت تھی اس میں۔ ایک دن جب وہ گھر سے نکلا، اس نے دیکھا ایک فقیر سویا ہوا ہے، ایک غریب انسان سویا ہوا ہے، اور روڈ پہ آپ دیکھتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہوتے، اس کا کرتا اوپر ہو گیا، اس کا پیٹ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، یہ گنہگار تھا لیکن انسان تھا، انسانیت اور روح کی آواز آئی کہ ارے اس بیچارے کی بےزتی ہو جائے گی، تو گھر ساتھ تھا، اس نے گھر سے اپنا کوئی چادر وادر اٹھائی، اس پہ ڈال دی، چادر اس پہ ڈال دی۔ اب لوگ اسے گنہگار کہہ رہے تھے لیکن اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا، کیونکہ اس نے کسی کی عزت بچائی، عزت بچائی، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اور جب اسے پتا چلا کہ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے بخش دیا، اس نے توبہ کی، وہ نیک نمازی بن گیا۔ اب آپ اس کی غیبت کرو، کیا ہوگا؟ ایک نیک انسان کی غیبت کر رہے ہو، آپ کہیں گے ہم نے تو دیکھا اس نے گناہ کیا۔ پہلی بات غیبت اسے ہی کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اس نے کیا، اگر نہ کیا ہو تو تہمت ہے، اور بڑا گناہ ہے، لیکن اس نے کل کیا تھا، آپ نے کل دیکھا تھا، کل سے آج تک شاید یہ حر بن چکا ہے، آپ کو کیا پتا؟ آپ اللہ کے ولی کی غیبت کر رہے ہیں، اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ سنیے غیبت کی مختلف وجوہات ہیں۔ غصے میں انسان غیبت کرتا ہے، حسد میں غیبت کرتا ہے، یہ بھی نفس کی بیماریاں ہیں، تکبر میں انسان غیبت کرتا ہے، لیکن ایک انسان ویسے ہی عادتاً غیبت کرتا ہے، یعنی پیچھے بیک گراؤنڈ میں نہ غصہ ہے، نہ حسد ہے، نہ تکبر ہے، ویسے ہی غیبت کرتا ہے۔ اب امام فرماتے حدیث ہے، وہ انسان جو ویسے ہی غیبت کرتا ہے، اس غیبت کی سزا یہ ہے کہ شیطان اس کے نطفے میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک حدیث ہے، یعنی اس کا نطفہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ اے انسان، غیبت میں تمہیں کیا ملتا ہے؟ کیا پیسہ ملتا ہے؟ غیبت میں تمہیں کیا دنیا ملتی ہے؟ کیا آخرت ملتا ہے؟ الٹا امام زمانہ کا دل دکھتا ہے کہ تو نے مومن کا دل دکھایا، تو نے مومن کی غیبت کی، اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اللہ کہ امام حضرت موسیٰ علیہ السلام، روایت ہے حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، موسیٰ، وہ انسان جو غیبت کرتا ہے اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو سب سے پہلے جہنم میں جاتا ہے، اور اگر توبہ کر کے مرے تو سب سے آخر میں جہنم میں جاتا ہے۔ اچھا، یہ میں نے روایت پڑھی تو ایک مومن آ گیا، اس مولانا صاحب آپ سے مسٹیک ہو گئی ہوگی، سب سے آخر جنت ہونا چاہیے تھا کیونکہ توبہ کر کے مر رہا ہے۔ نہیں، کیونکہ غیبت میں جب آپ توبہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی غیبت کی، آپ نے اس کی برائی کی، اب آپ کمرے میں بیٹھ کے کرے خدا یا مجھے بخش دے، نہیں معاف کرے گا جب تک کہ وہ معاف نہ کرے۔ آخر میں جہنم میں اس لیے جائے گا کہ اس نے توبہ تو کی، مگر کیونکہ جس کی غیبت کی اس سے معافی نہیں مانگی تو جائے گا جہنم میں، جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جس کی غیبت کی جاؤ اس سے معافی مانگو، کیا کس انداز سے؟ کیا اسے جا کے بولوں میں نے آپ کی غیبت کی ہے؟ نہیں۔ ہاں، اگر آپ نے جو غیبت کی اسے پتہ چل چکا ہے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی صاحب وہ غلطی ہوگی، لیکن اگر اسے پتہ نہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اتنا کہہ دیں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر لیجئے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو آپ کے حق میں تو معاف کر لیجئے، اس نے معاف کر لیا، سارا صاف ہے۔ مولانا صاحب، آدمی مر گیا جس کی غیبت کی تھی، وہ مل نہیں رہا، اب کیا کروں؟ اب جہنم میں کیسے؟ اب میں تو نہیں جہنم میں جانا چاہتا، میں کیسے جہنم سے بچوں؟ اب روایات سے ملتا ہے، میں نے کیا کہا تھا کہ نفس کی بیماریوں کا اسپتال مجلس مولا حسین ہے، نفس کی بیماری کے ڈاکٹر اہل بیت مولا حسین ہے، اہل بیت نے بتایا۔ اب کیا کریں؟ جس کی میں نے غیبت کی تھی وہ آدمی مر چکا ہے، اب وہ مل نہیں رہا، اب آخر میں جہنم میں جاؤں گا، یعنی بالاخر جہنم میں جاؤں گا، میں تو جنت جانا چاہتا ہوں، میں جہنم نہیں جانا چاہتا، کیا کروں؟ کہا اب کیا کرو، جو نیک عمل کر رہے ہو نا اس میں اس کو شریک کر دو جس کی
کی تم نے غیبت کی. تم حج پہ جا رہے ہو, مستحب حج کر رہے ہو, عمرہ کر رہے ہو, اسے شریک کر دو جس کی غیبت کی تھی. زیارت پہ چلے گئے, اسے شریک کر دو جس کی غیبت کی. اب جب اتنا ثواب تمہاری طرف سے اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا تو وہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اچھا, غیبت کرنے والے کی سزا تو آپ نے سنی, لیکن اب سنیے غیبت سننے والے کی سزا. غیبت کرنے والا گناہ کتنا بڑا گناہ, اشد من الزنا. گویا وہ انسان قاتل ہے, اس کے نطفے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. غیبت کرنے والے کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ غیبت کریں گے, آپ کا دوست آپ کا دشمن بن سکتا ہے. اچھا, غیبت کرنے سے سامنے والے کی آپ نے غیبت کی, آج تک وہ چھپ کے گناہ کرتا تھا, آپ کی وجہ سے اب جرأت مند ہو جائے گا, کھل کے گناہ کرے گا. اس کے گناہ کا بھی آپ کو گناہ ہوگا, شریک آپ ہو گئے اس کے گناہ میں. اللہ اکبر. یہ سارا ایک طرف, لیکن سنیے غیبت سننے والے کی کیا سزا. یہ نفس کی خطرناک بیماری. خدا رس غیبت سے بچیے. آج غیبت ہم ایسے کرتے جیسے پانی پی رہے ہوتے ہیں, اور غیبت ہم سمجھتے ہیں صرف زبان سے ہوتی ہے. نہیں, غیبت ایک زبان سے ہوتی ہے, ایک عمل سے ہوتی ہے, ایک اشارے سے ہوتی ہے, ایون واٹس ایپ پہ بھی غیبت ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کی برائی واٹس ایپ پہ کوئی میسج کسی کے بارے میں فارورڈ کیا, آپ نے اس کی غیبت کی. عمل سے کیسے غیبت, آپ نے یوں کر دیا, موٹے آدمی, موٹا آدمی, آپ نے یوں کہا, نہیں سمجھتا, ہاں جی, یا آپ نے اشارے سے اس کی بےزتی کی, یہ غیبت کی آپ نے. رسول خدا کا زمانہ تھا, ایک خاتون کا ذکر آیا, رسول کی ایک زوجہ نے کہا وہ خاتون جو چھوٹے قد والی ہے, اشارے سے یوں کہا وہ چھوٹے قد والی. اللہ کے رسول نے کہا تم نے غیبت کی. پھر رسول کا ایک صحابی تھا, رسول خدا کا زمانہ تھا, ایک صحابی کا ذکر آیا, اس صحابی نے کہا وہ صحابی جو زیادہ سوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا تم نے غیبت کی. کوڈ ورڈ میں بھی غیبت ہوتی ہے. مثلا آپ ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ فلاں اچھا فلاں برا, بس آپ کہتے ہیں او ماشاء اللہ جی ہمارا بچہ تو مجلس میں بڑا آرام سے بیٹھتا ہے. آپ کسی اور کے بچے پہ ٹونٹ کر رہے ہیں, طنز کر رہے ہیں. ہاں جی, اگر ویسے ہی حقیقتاً آپ الحمدللہ خدا کا شکر کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں, الحمدللہ ہمارا بچہ تو بڑا شریف ہے, تو یہ بھی غیبت ہے. اچھا, ایک مرتبہ آپ اس کی تعریف کر رہے وہ تو بڑا نیک تھا, بڑا نمازی تھا ماشاءاللہ, اب ہماری طرح ہو گیا. اب ڈائریکٹ اس پہ آپ اٹیک نہیں کر رہے, لیکن یہ بھی اشارتاً غیبت ہے, یہ بھی غیبت میں شامل ہوگا. اس پہ بھی وہی گناہ ملے گا, اس پہ بھی وہی سزا ملے گی. آپ کا 40 دن تک عمل اس کے اعمال میں جائے گا. اب یہ تو غیبت کرنے والے کی سزا. غیبت سننے والوں, غیبت سننے کی سزا سنو. روایت میں ملتا ہے غیبت کسی اور نے کی, آپ نے صرف سنی, مختلف وجوہات پہ سنی. ایک تو آپ کو مزہ آ رہا تھا, ایک تو پیئر پریشر, یعنی سارے دوست کر رہے ہیں, اب میں کیا بولوں, لوگ کہیں گے تو مولوی بن گیا ہے, تو میں چپ کر کے سن رہا ہوں, اور میں دفاع بھی نہیں کر رہا اس بیچارے کا جس کی غیبت ہو رہی ہے. تو غیبت سننے والے کو کیا سزا ملے گی, غیبت کرنے والے کی سزا کے 70 برابر سزا ملے گی. یعنی ایک آدمی جو غیبت کرتا ہے, جو سزا اس کو ملتی ہے ٹائم 70 کر لے, وہ سزا غیبت سننے والے کو ملے گی. کہا کیوں, کیونکہ غیبت سننے والا غیبت کرنے والے کو جرأت دے رہا ہے, ہمت دے رہا ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, البتہ اسے پریکٹس نہ کیجیے گا, پریکٹیکلی تھوڑا مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں بھائی جب کوئی غیبت کرے نا, کیونکہ اللہ کا CCTV کیمرہ تو ریکارڈنگ کر رہا ہے, لیکن اس کو احساس نہیں ہو رہا. آپ اپنا کیمرہ اٹھا دیجئے, یوں موبائل اٹھائیے کہ بھائی غیبت کرنے سے پہلے رکو, میں ریکارڈنگ کرنا چاہتا ہوں. ریکارڈنگ نہ کیجیے گا, پہلے اس سے پوچھ لیجیے گا, جھگڑا نہ ہو جائے. ہاں جی, لیکن اگر یہ جیسے کرو گے وہ فوراً چپ ہو جائے گا, کہا نہیں بھائی یہ تو بےزتی ہو رہی ہے, بےزتی ہو رہی ہے, نہیں غلط کام کر رہے ہو نا, کیوں غیبت کرو. جب آپ نہیں روکتے تو وہ اور جرأت مند ہوتا ہے اور 10 جگہ پہ جا کے غیبت کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے روکا پیار سے, محبت سے, یا اس مومن کا دفاع کیا. اب سنیے, اگر آپ کے سامنے کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہے اور اگر آپ نے اس مومن کا دفاع نہیں کیا تو اللہ قیامت میں آپ کو ذلیل کرے گا. یا آپ کے سامنے ایک مومن کی بےزتی ہو رہی تھی اور آپ نے اس کا دفاع نہیں کیا, اور اگر آپ نے اس مومن کا دفاع کیا تو کیا ہوگا, قیامت کی ذلت سے اللہ بچائے گا, دنیا اور آخرت میں 1000 خیر اللہ آپ کو عطا کرے گا. دیکھیں آپ نے ایک مومن کی عزت بچائی تو آپ کو کتنا فائدہ ہوا. آئیے ان نفس کی بیماریوں سے خود کو نجات دیں. اور میں نے آپ کو وہ القادر المقتدر القوی القائم کا نسخہ دیا تھا, مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے اس پہ عمل کیا. جس نے عمل کیا وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے. ہماری تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے. آج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, بس 14 لوگوں نے, 15 16 17 لوگوں نے.
18, یہ تو ہمارا ساتھی ہے 19 18 لوگ، تو 18 لوگوں نے صرف پڑھا. حالانکہ کل پرسوں تعداد تھوڑی زیادہ تھی، اب تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. خدا را اس پہ عمل کیجئے، فائدہ آپ کا. پھر ہم نے آپ کو حضرت خضر کا نسخہ دیا تھا. 2 رکعت نماز تھی، سورہ الحمد اور 10 مرتبہ سورہ کافرون، سورہ الحمد اور 10 مرتبہ سورہ توحید، اور نماز کے بعد 10 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجم، اور 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور پھر 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب آج کا ایک سپر پاور نسخہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، سمجھیے ایٹم بم کا فارمولہ. بڑا کمال کا نسخہ ہے. لیکن بعض چہرے میں دیکھ رہا ہوں تھکے ہوئے ہیں، بعض چہرے میں دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھوں میں نیند ہے. تو اب یہ نسخہ جو سننا نہیں چاہتا، بلند ترین صلوات. چلے جی، یہ صلوات ہلکی لگ رہی، اب جو سننا چاہتا ہے بلند ترین صلوات. اس کا مطلب سننے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اب یہ جو نسخے میں بتاتا ہوں اس پہ آپ عمل کریں نہ کریں آپ کی مرضی، لیکن اب یہ نسخے جو ہے نا، میں تقریباً سمجھیے آپ کو 1 سال کا کوٹا دے کے جا رہا ہوں، پورے سال اس پہ عمل کرتے رہے گا. لیکن ایک جس کا میں نے وعدہ دیا وہ تو میری خاطر کم سے کم آپ کر لیتے تو مجھے خوشی ہوتی کہ مظفر گڑھ والے مومنین بات سن رہے ہیں. لیکن اب لگتا ہے کہ مظفر گڑھ کے مومنین بھی اتنی خاص بات نہیں سنتے، صرف 16 مومن ہیں جو سن رہے ہیں، الباقی نہیں سن رہے. لیکن اب یہ نسخہ سنیے، کمال کا نسخہ. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ 10 دنوں میں تمہاری بندشیں، تمہارے تالے کھل جائیں گے اگر اس نسخے میں عمل کرو. اللہ کے رسول کا نسخہ ہے، اللہ کے رسول نے یہ نماز سکھائی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر چاہتے ہو تمہاری مشکلات ختم ہو جائے اس نسخے پہ عمل کرو. شادی کی مشکلات ہیں ٹھیک ہو جائیں گی، اگر بچہ نہیں ہوتا بچہ ہو جائے گا. مالی مشکل ہے، مالی مشکل ختم ہو جائے. اچھا، میں نے خود پرسنلی اسے ٹرائی کیا. ایک مرتبہ ایک مومن آیا تھا میرے پاس، اسے کوئی 500 یورو کی ضرورت تھی. اب 500 یورو بڑی رقم ہوتی ہے، اس وقت میرے پاس نہیں تھی. اب میں نے کہا خدایا یا نہ بھیج کسی کو میرے پاس، یا اگر بھیجتا ہے تو پیسے بھی بھیج تو میں دے سکوں. میں نے فوراً نماز استغفار پڑھی. آدھی رات کو ایک مومن آیا، آدھی رات کو آیا، چہرہ چھپا ہوا اور عجیب و غریب حلیہ. میں تھوڑا سا گھبرا بھی گیا، پتہ نہیں یہ کیوں آیا ہے، کس مقصد سے آیا ہے. اس نے کہا مولانا صاحب یہ لیجیے، فوراً بھاگ گیا. ایک انویلپ میرے ہاتھ میں دیا، میں نے جو کھولا اس میں پورے 500 یورو. یہ بڑا پاورفل نسخہ ہے. پھر یہ میں نے جب افریقہ میں یہ نسخہ بتایا تو ایک مومن نے کہا مولانا 2 سال کے بعد میرے جاب کا پروموشن تھا، 2 سال کے بعد، یہ 1 ہفتہ میں نے اس پہ عمل کیا، مجھے جاب پروموشن مل گیا. پھر انگلینڈ سے ایک مومنہ نے بتایا، اس نے کہا مولانا ہمارا ویزے کا مسئلہ تھا، بڑا عجیب و غریب اٹکا ہوا تھا، اس پہ ہم نے کو 3-4 ہفتے عمل کیا، وہ مسئلہ ہمارا ٹھیک ہو گیا. بڑا کمال کا یہ نسخہ ہے، سپر پاور نسخہ ہے. جیسے میں نے کہا سمجھے ایٹم بم کا فارمولہ ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیے جتنے بھی نسخے میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے نسخے ناممکن کو ممکن بناتے ہیں، مگر شرط یہ ہے اگر شرائط دعا کا خیال رکھو. زبان سے غیبت کرو گے، آنکھوں سے نامحرم کو دیکھو گے، کانوں سے گانے سنو گے، اور جناب پیٹ میں حرام ہوگا، بہن کا حق کھا کے بیٹھو گے، اور نماز استغفار پڑھو گے، وہ اثر نہیں ہوگا جو چاہتے ہو. تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا. اب سنیے، کمال کا نسخہ ہے اور آسان ہے، 5 منٹ کا نسخہ ہے. آپ ڈیلی اس پہ عمل کیجئے، تجربہ کر کے دیکھیے، کمال ہے کمال. لیکن شرائط دعا کے ساتھ. وہ کیا نسخہ ہے؟ 2 رکعت نماز ہے. جیسے وہ حضرت خضر کی نماز بھی 2 رکعت تھی، یہ بھی 2 رکعت ہے. 2 رکعت نماز، اللہ اکبر، نماز استغفار پڑھ رہا ہوں، قربت اللہ، جو بھی نیت ہے، جو بھی حاجت ہو اس کے لیے. سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر. اس کے بعد 15 مرتبہ استغفر اللہ، بس اتنا، استغفر اللہ. رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ 10 مرتبہ ذکر کے بعد استغفر اللہ. کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ 10 مرتبہ استغفر اللہ. نیچے سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اسی سجدے میں ذکر کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ. سر اٹھایا 10 مرتبہ استغفر اللہ. سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 10 مرتبہ استغفر اللہ. سر اٹھایا 10 مرتبہ استغفر اللہ. یہ 1 رکعت ہو گئی. دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح 75 مرتبہ پہلی رکعت میں، 75 مرتبہ دوسری رکعت میں، 150 مرتبہ استغفر اللہ. اس طریقے سے بالکل نماز جعفر تیار کا جو طریقہ ہے اسی انداز سے. اس کا جو بہترین وقت ہے سحر کا وقت ہے. بڑی سے جب میں نے کہا کہ 10 دن صرف، آیت اللہ بہجت نے کہا میں نے جب تجربہ کیا، دوسروں نے بتایا 10 دن سے پہلے نتیجہ نکلا. صرف 10 دن اگر اس پہ عمل کریں، لیکن عادت بنا دیجئے زندگی میں کہ ہر روز اس نماز پہ آپ عمل کریں. اسپیشلی جو معصوم بچے ہیں نا، چھوٹے نابالغ بچے، انہیں کہیے بیٹا یہ ڈیلی ہر روز یہ نماز پڑھو تاکہ گھر کی مشکلات ختم ہو جائیں. لیکن سب سے بڑی ہماری مشکل کیا ہے
کہ ہم شیعہ ہیں امام زمانہ کے، مگر امام کی زیارت سے محروم ہیں۔ یہ سب سے بڑی مشکل ہے، اور یہ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ کل آپ نے سنا اس مومنہ نے 7 سال خود کو گھر میں قید کر لیا، کیوں؟ تاکہ امام خوش ہو جائیں۔ ہم امام کی خوشی کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے سنا آیت اللہ سیستانی کے والد نے 40 ہفتے محنت کی، ہم اور آپ نے کیا کیا؟ آئیے کوشش کریں۔ آج صبح ایک مومن صبح کی مجلس میں جو آتا ہے اس نے مجھے ایک بات بتایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے کہا مولانا وہ 1 سال والا جو نسخہ آپ نے بتایا تھا نا، وہ اس پہ میں نے عمل شروع کر دیا۔ آپ نے کہا تھا نا رات کو سونے سے پہلے مصائب حسین پہ گریہ کرنا، صبح اٹھ کر بھی مصائب حسین پہ گریہ کرنا۔ کہتے مولانا صاحب رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے کہا کیوں نہیں آئی؟ کہا مولانا 1 بجے میں مصائب حسین سوچ رہا تھا، رو رہا تھا، سوچ رہا تھا، رو رہا تھا، نیند میری اڑ گئی، میں 2 بجے تک روتا رہا۔ 2 بجے تک بیچارہ کہتا ہے روتا رہا۔ یہ عشق مولا حسین بھی بڑھے گا اور زیارت امام زمانہ بھی نصیب ہوئی۔ خدا را اس نسخے پہ یا جو آپ کو امام سے قریب کرنے والے نسخے ہیں ان پہ عمل کیجئے، اور ہر اس برائی کو چھوڑ دیجئے جو آپ کو امام زمانہ سے دور کر رہی ہے۔ ہر وہ نیک عمل کیجئے جو آپ کو امام زمانہ کے قریب کرے۔ ان نیک اعمال میں سے جو سب سے سپر پاور نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ حسین کے غم میں رونا، حسین کے غم میں گریہ کرنا، حسین کے غم میں چیخ چیخ کے رونا، حسین کے غم میں تڑپ تڑپ کے رونا۔ امام صادق دعائے ندبہ میں فرماتے ہیں وَلْيَصْرُخِ الصَّارِخُونَ، لوگوں میرے دادا کے غم میں چیخ چیخ کے رویا کرو، گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، آرام آرام سے نہ رویا کرو۔ آئیے آنکھوں کو بند کرے، سینوں پہ ہاتھ رکھیے، تصور کیجئے کربلا میں ہے، تصور کیجئے بین الحرمین میں ہے، ایک طرف حرم مولا عبایا آیا، ایک طرف حرم مولا حسین، اور بلند آواز سے سلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی۔ ہر روز میں کہہ رہا ہوں اے شیعہ، حسین کے مصائب میں تو سنی بھی روتا ہے، حسین کے مصائب میں تو ہندو بھی روتا ہے۔ حسین کا شیعہ وہ ہے جو حسین کا نام سن کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں مصائب کی ضرورت ہی نہیں۔ شیعہ حسین مومن کی نشانی یہ ہے، مومن حسین کا نام سن کر ہی رونا شروع کر دیتا ہے۔ آئے جب تم آج حسین کا نام لیتے ہو، نہ بھوکے ہو نہ پیاسے ہو، نہ کوئی تماچا مارتا ہے، نہ کوئی تازیہ نہ مارتا ہے، لیکن میری آقا زادے حسین کے بیٹے جب رو کے کہتے تھے حسین ظالم ظلم کرتے تھے، عزادارو آج بی بی زینب کو پرسہ دینا ہے، اونو محمد کے مصائب پڑھنے ہیں۔ عزادارو شب عاشور میری آقا زادی اپنے 2 بچوں کو کچھ سمجھا رہی ہیں۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ میرے شیرو کل عاشور کے دن خود کو ماموں کے بچوں سے پہلے قربان کرنا،
میرے شیرو کل ماموں کے بچوں سے پہلے قربان ہو جانا. اب ماں بچوں کو سکھا رہی, میرے شیرو کل لڑتے لڑتے اگر فرات تک پہنچ گئے پانی نہ پینا. ننھے بچوں نے پوچھا ہوگا اماں پیاسے ہیں پانی کیوں نہ پیے؟ بی بی نے فرمایا ہوگا کیونکہ علی اصغر پیاسے ہیں, کیونکہ ماموں کے بچے پیاسے ہیں. عزادارو عاشور کا دن آیا, شہزادے اجازت لینے آئے, مولا حسین نے اجازت نہیں دی. اماں کی سفارش لے کر آئے, اماں کی سفارش آئی, ماموں جان نے اجازت دی. عزادارو شہزادے اتنے چھوٹے تھے خود گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے, اور مولا حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا. مگر عزادارو دو ننھے شہزادے ہزاروں کا لشکر اکیلے کیسے لڑے؟ چھوٹے بچے لڑتے لڑتے اچانک ایک ظالم نے ایک بھائی کے سر پہ گرز مارا, ایک بھائی کو تلوار سے مارا. دونوں بھائی گھوڑے سے ہائے زمین پہ آئے, آواز دی ماموں جان ہم گر گئے. مگر کا ماموں جان اماں کو کہیے گا ہم فرات تک گئے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا, ہمیں ہائے ماموں کے بچوں کی پیاس یاد تھی. عزادارو تاریخ میں مقتل میں ملتا ہے جب بھی جنازے شہیدوں کے آتے تھے سب سے پہلے بی بی زینب آتی تھی. اکبر کا جنازہ آیا پہلے زینب آئی, قاسم کا جنازہ آیا پہلے زینب آئی, عباس کا جنازہ آیا پہلے زینب آئی. مگر عزادارو اونو محمد کے جنازے آئے زینب نظر نہیں آ رہی. حسین نے کہا میری بہن کو بلاؤ, میری آقا زادی آتی ہے اپنے بیٹوں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے او میرے شیرو اب میں ماموں پہ کس کو قربان کروں؟ عزادارو بی بی زینب نے اونو محمد پہ گریہ نہیں کیا. 11 محرم کو سادات کا قافلہ نکلا, قیدی بنا کے ظالم لے جا رہے ہیں. ہر بی بی اپنے بیٹے سے خدا حافظ کرنے آئے, مگر بی بی زینب اونو محمد کے لاشے پہ رہی آئے. راستے میں بی بی نے سب کا مرثیہ پڑھا مگر اونو محمد کا مرثیہ نہیں پڑھا. جب سادات کی رہائی کا وقت آیا ظالم سر لا رہے تھے. عزادارو سب سے پہلے ایک چھوٹا 6 مہینے کا سر آیا. سر لانے والے نے کہا اس سر کی وارثہ زندہ ہے یا نہیں؟ اصغر کی ماں آگے بڑھی دے دو میرا اصغر. ایک ایک سر آتے گئے, اب ایک سر آیا ساری بیویاں کھڑی ہو گئیں. بی بی زینب آگے بڑھے کہا دے دو میرا حسین. عزادارو اتنے میں 2 چھوٹے اور بھی سر آئے. سر لانے والے نے کہا ان سروں کی وارثہ کہاں ہے؟ عزادارو ساری بیویوں نے بی بی زینب کی طرف دیکھا, بی بی زینب نے نظریں جھکا دی. بی بی نے سر جھکا دیا. عجب نہیں, بی بی نے کہا میں نے بچوں کو حسین پہ صدقہ کر دیا, میں علی کی بیٹی ہوں, میں دے کر واپس نہیں لوں گی. عزادارو سادات کا قافلہ واپس کربلا آیا. ہر بی بی اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی مگر بی بی زینب اونو محمد کی قبر پہ نہیں گئی. اونو محمد پہ
گریہ نہیں کیا. واپس قافلہ عزادار و مدینے آیا. ہائے بی بی نانا کے روزے پہ آ کے کہتی ہے نانا ظالموں نے اتنے تازیان مارے, اگر نہ محرم نہ ہوتے میں دکھاتے, مگر ہائے انہوں محمد کا شکوہ نہیں کیا. اماں زہرا کی قبر پہ آئی, کہا اماں زہرا آپ پوچھیں گی اتنی دور سے آئی ہو کیا لے کر آئی ہو؟ اماں زہرا حسین کا کرتا لائی ہو, اور زہرا کی قبر میں زلزلہ آیا. ہائے بی بی زینب نے کہا ہوگا اماں یہ تو صرف کرتا ہے, میں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی ظالم حسین کے سینے پہ بیٹھا, داڑھی سے پکڑا اور خنجر مارا. مگر عزادارو اونو محمد کا شکوہ نہیں کیا. اب اولاد والوں مجھے معاف کرنا, بس میں ختم کرنے والا. وہ زینب جس نے کربلا میں اونو محمد پہ گریہ نہیں کیا, وہ زینب جس نے شام میں اونو محمد کے سر نہیں لیے, وہ زینب جس نے نانا کے روزے میں اونو محمد کا شکوہ نہیں کیا, جس نے اماں کی قبر پہ اونو محمد کا شکوہ نہیں کیا. جب اپنے گھر واپس آئے, جب دو ننھے مسلح دیکھے, اور بی بی نے مسلح کو سینے سے لگایا, ہائے اونو محمد, آئے میرے شہزادہ اب ماں تمہارے بغیر کیسے رہے گی. روتی ہوئی آنکھوں سے امام زمانہ کو بلاؤ, یا صاحب الزمان مالا 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 جان. بلند یا صاحب مالا 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 جان, یا صاحب الزمان مالا. ہاتھوں کو سروں سے بلند, آخر تک کے مومنین ہاتھوں کو بلند کرو. جیسے میں نے کل بھی کہا تھا, اگر جب ہاتھ بلند ہو, اگر اس وقت ہاتھوں میں, کاندھوں میں, بازوؤں میں درد ہو جائے, سکینہ کو یاد کر کے رو لینا. او ننھی بچی کربلا سے کوفہ, ہاتھ گردن کے پیچھے بدے دے. آئے روتی ہوئی آنکھوں سے امام زمانہ کو بلاؤ, امام کے ظہور کی دعا کرو. اللہم اجل ولیک الفرج. بلند اللہم اجل ولیک الفرج. بلند اللہم اجل ولیک. خدا یا امام زمانہ کا جل ظہور فرما. خدایا ہمیں امام زمانہ کی محبت, مودت, اطاعت, زیارت نصیب فرما. خدایا ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائے اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے.
خدا مرتے دم تک غم حسین میں رونے کی اجازت نصیب فرما. خدایا ہم سب کو اس سال 40 میں کربلا مولا حسین نصیب فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں شفا نصیب فرما, انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما.